بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ اے ابراہیم اٹھ قربانی کر۔ تب حضرت نے اٹھ کر فجر کے وقت 200 اونٹ ذبح کیے۔ اسی طرح 3 دن تک خواب میں دیکھا، تینوں دن 200 اونٹیں انہوں نے ذبح کر دیے۔ پھر چوتھے شب کو خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند اسماعیل کو قربانی کر، یعنی اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ تم اپنے بیٹی کی قربانی کرو۔ سبحان اللہ، سچ ہے کہ خواب پیغمبروں کا سچا ہوتا ہے اور یہ ایک وحی ہے۔ فجر کو نیند سے اٹھ کر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ آج مجھ کو خواب میں حکم ہوا ہے کہ اپنے فرزند کو قربانی کروں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت اسماعیل کو قربان کر دو، اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ اسماعیل کے سوائے کوئی فرزند میرا نہیں ہے۔ تم کہو تو میں وہاں جا کر اللہ کی راہ پر ان کو قربانی کروں اور خدا کا حکم بجا لاؤں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، بہت اچھا، اللہ کی راہ پر فدا کرو۔ بعد اس کے حضرت خلیل اللہ شتر پر سوار ہو کر حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آ پہنچے۔ اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر 9 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ سے کہا اور فرمایا کہ اسماعیل کے سر کو کنگھی کر کے بال اس کے مشک و عنبر سے خوشبودار کرو اور سرما آنکھوں میں لگا دو، پاکیزہ کپڑے پہنا دو کہ میرے ساتھ دعوت میں جائے گا۔ تب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو نہلا دھلا کر کپڑے پہنا کر کہا کہ تم اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری اور رسے آستین کے نیچے چھپا کر حضرت حاجرہ کے سامنے سے نکل آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ساتھ میں لے کر چل پڑے۔ اس وقت جیسے ہی وہ سفر کے لیے تیار ہوتے ہیں، اسی وقت شیطان لعین حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آ کر بولا کہ اسماعیل تمہارا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے ابا کے ساتھ ضیافت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا، افسوس، اس بیچارے کو ذبح کرنے کو ان کے ابا جان لے گئے۔ حضرت حاجرہ نے کہا، معاذ اللہ، تم نے کبھی سنا ہے کہ کبھی کوئی باپ اپنے بیٹے کو بے گناہ مارے؟ ابلیس نے کہا، خدا نے اسے حکم کیا تھا۔ حضرت حاجرہ نے کہا، خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں۔ پس ابلیس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا۔ اس کا سوچنا تھا کہ اگر کوئی نہیں بھٹکا، ایک بچے ہیں 9 برس کے، وہ ضرور راستہ بھٹک جائیں گے، اس لیے تب کہا کہ اے اسماعیل تو کہاں جاتا ہے؟ آپ نے کہا، میں اپنے ابا جان کے ساتھ ضیافت میں جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، نہیں، تم کو ذبح کرنے کو لے جایا جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کو جواب دیا کہ کبھی کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے کیا؟ ابلیس نے کہا، انہیں حکم خدا کا ملا ہے۔ تب اسماعیل علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اگر خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے تو 1000 جان میری اس کی راہ پر فدا ہے۔ دونوں بزرگ دور تک نکل گئے۔ تب اسماعیل نے کہا کہ ابا جان، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹے، اللہ تعالیٰ کا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس کی راہ میں تمہیں ذبح کر دوں، تمہیں قربان کر دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کر اس وقت شیطان کو کنکریاں ماری، جو کہ آج تک حج کرنے کے وقت مارا جاتا ہے، وہ کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابا جان، اس سے پہلے کہ شیطان مجھے کہیں بھٹکا نہ دے، آپ مجھے اللہ کی راہ میں جلدی سے ذبح کر دیجیے۔
حضرت نے فرمایا کہ اس ملعون پر پتھر مار۔ تب باپ بیٹے دونوں نے مل کر اس پر پتھر پھینکے۔ اب حاجیوں کو سنت ہے کہ 7 مرتبہ حج کے دنوں میں اس طرف پتھر پھینکے۔ بعد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر جا پہنچے اب جس کو بازار کہا جاتا ہے۔ حاجی سب وہاں قربانی کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، اب بتاؤ کیا صلاح ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ 1000 جان سے فدا ہے میری جان خدا تعالیٰ پر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابا جان، ہماری 3 وصیتیں ہیں۔ پہلے ہاتھ پاؤں میرے مضبوط باندھو کہ جان نازک ہے، چھری کی زخم کے مارے کہیں جنبش میں نہ آ جائے۔ خدا نخواستہ اگر ایک قطرہ خون کا تمہارے کپڑے پہ لگ جائے تو میں قیامت کے دن گناہ میں گرفتار ہو جاؤں گا اور عذاب خدا برداشت نہ کر سکوں گا۔ اور دوسری یہ ہے کہ میرا منہ زمین کی طرف کر دیجیے گا تاکہ منہ میرا تم کو نظر نہ آئے اور میں بھی تمہاری طرف نظر نہ کر سکوں، تاکہ آپس میں محبت جوش نہ کرے اور تمہارے ہمارے درمیان قصور کا سبب نہ ہو۔ اور تیسرا یہ کہ جب آپ گھر کی طرف تشریف لے جائیں میری والدہ دل جلی کی خدمت میں سلام کہہ دینا اور کپڑا خون آلودہ ان کو دے دینا، یہ نشانی تسلی کا ہے، اس لیے کہ دوسرا فرزند ان کا اور نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آستین میں سے رسی نکال کر ہاتھ پاؤں ان کے مضبوطی سے باندھ دیے اور منہ زمین کی طرف کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا جان، ہاتھ میرے کھول دیں، جو بندھا کے بھاگنے والا ہے ہاتھ باندھ کر خدا کی درگاہ میں لاتے ہیں، لیکن ابراہیم نے نہ کھولی۔ گلے پر چھری چلائی اور زور کیا مگر کچھ نہ کٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، چھری پشت سے ذبح کرتے ہو جو کاٹتی نہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پر خوب زور کیا، پھر بھی ذبح نہ ہوا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا جان، چھری کی نوک گلے میں دبا کر زور کرو، شاید کٹ جائے۔ حضرت نے ویسا ہی کیا، لیکن چھری سے ذرہ بھر بھی نہ کٹا۔ چھری دستے کے اندر اور دستہ حلق پر رہ گیا، کچھ کارگر نہ ہوئی۔ تب حضرت نے غصے میں آ کر چھری کو زمین پر ڈال دیا۔ ناظرین، واقعہ غور کرنے کا ہے کہ چھری نے اس وقت جواب دیا، یعنی چھری نے کہا، اے حضرت، خدا تمہیں کہتا ہے کہ کاٹ، مجھے کہتا ہے مت کاٹ۔ وہ تمہیں ایک دفعہ فرماتا ہے، مجھ کو 10 مرتبہ منع فرماتا ہے، اور حکم اللہ کا بہتر ہے تمہارے حکم سے۔ اس گفتگو میں تھے کہ اتنے میں پیچھے سے ایک آواز آئی جس میں بولا گیا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں پٹی سے باندھ کر چھری ایسے زور سے چلائی، اللہ کے حکم سے گلا نہ کٹا۔ حضرت جبریل نے بیٹے کو سرکا دیا اور ایک دمبا رکھ دیا۔ آنکھیں کھولی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو اس کے بدلے میں دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے یہ دمبا جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ خاص ذبح ہونے کے لیے بھیجا تھا، جو اس وقت ذبح ہو سکے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جگہ پر۔ یعنی ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں پاس بھی ہوئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی پا لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سالم تھے۔ تب سے لے کر آج تک قربانی کا سلسلہ یوں ہی اسلام میں جاری ہے۔